حسب روایت بخاری شریف کا پہلا سبق عظیم شخصیات تشریف لاتی ہیں. آج ہمارے خصوصی مہمان مفتی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے محسن ہیں، بہت طویل سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں، اور فخر سیوال مفتی عالمگیر صاحب آپ سے گفتگو فرما رہے تھے. یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑی شفقت کی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بخاری شریف کا پہلا درس ہے، تو ایک تو جو جگہ خالی ہے اس کو پر فرما لیں، موبائل فون بند کر لیں. مختصر انشاءاللہ حضرت درس دیں گے کیونکہ موسم خراب ہے، کافی ساتھی نہیں آئے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا اکرام بھی ہے. بس دعا ہوگی. جو بخاری شریف پڑھنے والی بچی ہیں وہ اپنا بخاری شریف لے لیں اور پہلی حدیث جو ہے پہلا باب ہے اس کو کھولیں. انشاءاللہ حضرت جی بسم اللہ کروائیں. تو موبائل فون بند فرما لیں. آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے بھی ہماری مستورات ہیں، مرد ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تو آخر تک اسی طرح مفتی صاحب کا علمی گفتگو، علمی بیان ہوتا ہے، تو اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دیواریں چھوڑ دیں اور تھوڑا قریب پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وبالسند المتصل منا الی امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات فانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. صدق الله صدق رسوله النبی الکریم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیزات طالبات و معلمات، اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل و احسان ہے کہ مالک الملک نے ہمیں قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. میں نے 3 باتیں اس نشست میں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ حدیث کیا ہے اور ہم حدیث کیوں پڑھاتے ہیں. دوسری بات مدارس کے حوالے سے عرض کرنی ہے، اور تیسری بات اپنی طالبات کے حوالے سے عرض کرنی ہے. دیکھیے، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے بڑی کتاب ہے، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانیت کے نام جو اللہ کا پیغام ہے، اور قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے، فنون کو سمجھنے کے بعد، گرامر کو سمجھنے کے بعد، وہ حدیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک علماء نے بلکہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگرچہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن کریم مقدم ہے، مگر ایمان کے اعتبار سے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے. حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہوگا تو قرآن کریم پر ایمان ہوگا. تو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں مقدم ہے. تو جب تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یہ قرآن کریم کس ذات پر اترا ہے، اترنے کی کیفیت کیا ہے، کیسے شروع ہوا ہے، تو قرآن کریم پر بھی ایمان اس وقت نصیب ہوگا جب احادیث مبارکہ پر ایمان نصیب ہوگا. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ لوگ عجیب بات کرتے ہیں، آج ایک عجیب طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو تو ہم مانتے ہیں مگر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے پاس جو ذریعہ قرآن کریم کے آنے کا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ہمارے پاس وہی ذریعہ ہے. بلکہ اگر آپ تھوڑا اور آگے جائیں تو جس زبان مبارک سے ہم تک اللہ کا قرآن پہنچا ہے، اسی زبان مبارک سے اسی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک احادیث مبارکہ پہنچی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بعض باتوں پر تو ہم ایمان لائیں اور بعض باتوں پر انکار کر دیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے. دوسری بات اسی کے ضمن میں یہ ہے، اگر ہم اس بات پر غور فرمائیں تو ہماری جو زندگی ہے، ہم سب کی جو زندگی ہے اس کے مختلف شعبے ہیں. مختلف شعبوں میں جو کامل رہنمائی ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتی، اس کے بغیر ممکن نہیں. مثال دیتا ہوں، شاید بات سمجھ، تھوڑی سی علمی بات ہے، بالکل آسان کر کے عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ہم نے نماز کا حکم قرآن کریم میں پڑھا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کس طرح پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، فجر کے وقت کتنی پڑھیں گے، ظہر کے وقت کتنی رکعتیں پڑھیں گے، عصر میں کتنی پڑھیں گے، مغرب میں کتنی پڑھیں گے، عشاء میں کتنی پڑھیں گے، کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلے گا. ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ اتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. ولیطوفوا بالبیت العتیق، بیت اللہ کا طواف کرو، پرانے گھر کا طواف کرو. لیکن طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں حج کا حکم تو مل گیا کہ حج کرو، مالدار پر حج فرض ہے. حج کے کتنے دن ہیں، احرام کہاں سے باندھیں گے، کنکریاں کہاں ماریں گے، قربانی کہاں کریں گے، اس کی تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارک. ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ تو قرآن کریم میں آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، سال میں کتنی بار دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، شرائط کیا ہیں، کن لوگوں کو دینی ہے، کن سے دینی ہے، یہ تفصیل ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملے. اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم کی رہنمائی موجود ہے، مگر اس کے باوجود قرآن کریم کے ساتھ جب تک ہم حدیث مبارکہ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہم کوئی شعبہ بھی مکمل نہیں کر سکتے، زندگی کے تمام شعبے. اور بعض علماء نے تو ایک عجیب بات لکھی، بخاری شریف سے متعلق، خالص طلباء سے متعلق بات. بہت ہی
عجیب بات محدثین نے نقل کی. کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کی ضروریات کو دیکھا جائے، بہت توجہ سے بات سمجھیں گے کہ ہماری فی زماننا آج کے دور میں ہماری ضروریات کیا ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، پھر ضروریات کا حل کیا ہے. ہماری ضروریات کیا ہیں اور ضروریات کا حل کیا ہے. نمبر 3، ضروریات کے پورے ہونے میں مشکلات کیا ہیں. ان تینوں چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا جائے کہ آج کے انسان کی یہ ضروریات ہیں، ان ضروریات کا یہ حل ہے، اور ان ضروریات کے پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے، فلاں چیز رکاوٹ ہے. اس کے بعد بخاری شریف کو کھولا جائے اور بخاری شریف کے ابواب کی فہرست دیکھی جائے. جب آپ بخاری شریف کے ابواب کو دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید بخاری شریف آج کے دن کے لیے لکھی ہے کہ یہ ضروریات ہیں، اس طریقے سے پوری ہوں گی، یہ اس کے درمیان میں رکاوٹ ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اس ترتیب سے جمع کیا ہے کہ قیامت تک ہماری ضروریات کو وہ پورا کرتا رہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث ہماری ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے. ہاں البتہ کبھی اس کے لیے اجتہاد کی خوردبین کی ضرورت پیش آئے گی اور کبھی تھوڑی سی توجہ سے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ حدیث رسول کی ہمارے ہاں ضرورت کیا ہے، اس پہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں بہت سادہ بات عرض کروں گا. دیکھیں، اگر انسان کی جو رہنمائی ہے، وہ عقل بھی انسان کی ایک راہبر ہے نا، اس کی رہنمائی کرتی ہے. اگر انسان کے پاس عقل تو موجود ہوتی مگر نبوت کی تعلیمات نہ ہوتی. ہر انسان کے پاس عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، فہم ہوتا، مگر اس کے پاس نبوت کی تعلیمات نہ ہوتی تو بیوی اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبوت کی تعلیمات نہ ہوتی، عقل ہوتی، بہن اور بیٹی میں کیا فرق ہوتا؟ اس فرق کا پتہ کیسے چلایا جاتا ہے؟ تو عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، اس لیے نبوت کی ضرورت پیش آتی ہے. اور پھر نبی انسانیت کو اللہ کا درد دکھاتا ہے، اور ہمارے محسن ہیں وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان مبارک کو یاد رکھا اور یاد رکھ کر آخری آنے والے انسان تک پہنچانے کے لیے اس کا انتظام کیا. یہ جو حدیث مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اکثر محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں سب سے پہلے ذکر کیا. یہاں بھی امام بخاری نے باب تو باندھا ہے کیف کان بدء الوحی کا، کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور حدیث لے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات. اس پر علمی باتیں تو بہت ساری ہیں، ان کی طرف میں نہیں جا رہا. بس ایک بات صرف عرض کروں گا کہ یہاں اس حدیث میں امام بخاری کے جو استاد ہیں وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، وہ مکی ہیں. اور بخاری شریف کی جو حدیث بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس میں امام بخاری کے جو استاد ہیں، اس میں امام حمیدی ہیں، یہ مکی ہیں، اس میں امام احمد ہے، وہ مدنی ہیں. امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ وحی کی پہلی منزل مکہ مکرمہ ہے اور آخری منزل مدینہ منورہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں
اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ طلباء کرام کو اس نیک عمل کے شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دارومدار نیت پر ہے۔ جتنی نیت درست ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کا ایک مد جو خیرات کرنا، بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ خرچ کرنا میرے صحابہ کرام کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکے گا۔ وزن کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے، آپ بخاری شریف کے آخر میں پڑھیں گے کہ اعمال کو تولنے کی بات کی گئی ہے، گننے کی بات نہیں کی گئی۔ کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال میں وزن جو آتا ہے وہ نیت کی وجہ سے آتا ہے۔ تو ایک طالب علم کو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ اور میں اپنی طالبات سے بھی یہاں ایک بات کہوں گا، ویسے تو حضرت اس پر بات فرما چکے ہیں کہ دیکھیے علم جو ہے نا، علم اس کے لیے بہت سی مشقت کرنا پڑتی ہے۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں، علم بغیر مشقت کے نہیں آتا۔ آج مزاج ایسا بن گیا کہ نہ طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں مشقت کروں، اور ناراض نہ ہونا نہ طالب علم کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ مشقت کریں۔ والدین کا بھی مزاج یہ ہے، جو ہی طالب علم کو، طالب کو یا طالبہ کو داخل کریں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا، پہلی بات یہ ہوگی کہ جی بس بچی میری بڑی لاڈلی ہے، ذرا آپ اس پہ سختی نہیں کریں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور علم کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سارا پگھل جائے تو علم ملتا ہے، علم اس کے بغیر آتا نہیں۔ اور پہلے دن سے علم کی شان یہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، یہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، ان کو جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور آدم علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، جس پر فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب فرشتوں نے یہ جواب دے دیا تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، میرے آدم، میں نے جو آپ کو فرشتوں کی طرف بھیجا اس بات کے سیکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ کی امت میں ملاقات کا جو ذریعہ ہوگا، ملاقات کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ الفاظ کہنا ہوں گے، تو میں نے تمہیں فرشتوں کی جانب جو بھیجا، یہ مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سلام اور اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو چلایا گیا فرشتوں کی طرف دنیا کو یہ بتلانے کے لیے کہ علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے۔ آج طالب علم کو تھوڑی سی مشقت ہو جائے تو بس مسئلہ بن جاتا ہے۔ طالب علم مدرسے میں وقت پر پہنچنا بڑا وبال سمجھتا ہے۔ شیطان ایسا خناس ہے کہ وہ صبح سے بہانے ذہن میں لانا شروع کرتا ہے، یہ مسئلہ بن جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ ایک زمانہ تھا جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی پر پابندی لگ گئی۔ پابندی یہ لگی کہ آپ نے کوئی مسئلہ نہیں بتلانا، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ نے حدیث نہیں سنانی، مسئلہ نہیں بتلانا۔ تو بغداد میں ایک صاحب افریقہ سے چلے اور بغداد پہنچے۔ آپ اپنے گھر میں قید تھے، نظر بند کیے ہوئے تھے۔ اب جب وہ یہاں پہنچے اسی دن امام صاحب پر پابندی لگ گئی کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھانی، کسی کو مسئلہ نہیں بتلانا۔ اب وہ بیچارہ 7 سمندر کراس کر کے آیا۔ اس زمانے میں سفر کون سا آسان تھا، اور پھر سفر بھی پانی کا۔
یہ کون سا آسان سفر تھا؟ اتنی مشقت کر کے لکھا ہے کہ 6 مہینے پورے اس کو لگے بغداد پہنچنے میں۔ اب جب ایک آدمی 6 مہینے کشتی میں سفر کرے اور 6 مہینے کے بعد ایک شہر میں پہنچے اور وہاں آ کر پتہ چلے کہ نہیں اب تو تعلیم نہیں مل سکتی، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب پر تو پابندی ہے، وہ تو سبق نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ملاقات ہو جائے ان سے؟ میں کہا ہاں ملاقات ہو سکتی۔ خیر گھر میں آپ نظر بند تھے، وہ گئے، جا کر اپنی داستان سنائی کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں افریقہ سے آیا ہوں، 6 مہینے تقریباً مجھے آتے ہوئے لگ گئے، تو اب میں کیسے واپس جاؤں گا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو اجازت نہیں ہے کہ میں سبق پڑھا سکوں، ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا کہ مجھے اتنی اجازت ہے کہ میں دن میں 1 مرتبہ فقیر کو خراج ڈالنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ سکتا ہوں۔ کہا جی بس ٹھیک ہے۔ گئے اور امام صاحب کے محلے میں جا کر ایک مکان لے لیا۔ صبح افریقہ سے آیا دین پر، صبح فقیروں والا لباس پہنتا، کاسہ گدائی ہاتھ میں لیتا اور گلی گلی آواز لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل کے گھر تک پہنچتا، اور امام احمد بن حنبل کے گھر جب پہنچتا تو جا کر آواز لگاتا اجرکم علی اللہ۔ اندر سے امام احمد بن حنبل خراج ڈالنے کے بہانے آتے اور اس کو ایک حدیث سناتے۔ کتنا عرصہ؟ 3 سال۔ زبان سے کہنا آسان ہے جناب، 3 سال تک کرائے کے مکان میں، اور پھر شہزادہ اور کاسہ گدائی لے کر، فقیروں والا لباس پہن کر، گلی گلی سے گزر کر، پھر یہ آواز لگانے لکھا ہے کہ جس دن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کو رہائی نصیب ہوئی، امام صاحب رہا ہوئے اور اجازت ملی مسجد میں آپ کو درس دینے کی، تو اللہ کا کرنا عجیب، اللہ کا نظام ہے، یہ طالب علم بیمار ہو گیا۔ کون طالب علم؟ تو 3 سال تک جس نے اس مشقت کی حالت میں دین سیکھا، حدیث سیکھی اپنے استاد سے، تو بیمار ہو گئے اور اتنا شدید بخار ہوا کہ انتہا ہو۔ اب طلبہ کرام بیٹھے ہیں اور امام احمد بن حنبل بیان شروع نہیں فرما رہے، حدیث بیان کرنا شروع نہیں کر رہے، کسی طالب علم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب طالب علم تو معروف تھے، درسگاہ میں بیٹھنے والے بڑے بڑے جلیل قدر علماء تھے، محدثین تھے، حفاظ حدیث تھے، وہ تو سب کے سب پہنچ گئے۔ اب امام صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ جب کچھ پتہ نہ چل سکا کہ ایک طالب علم ہے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی فلاں محلے میں جاؤ، وہاں ایک فقیر رہتا ہے، اس کا پتہ کرو۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ جی وہاں ایک فقیر رہتا ہے، صبح صبح بھیک مانگنے کے لیے جایا کرتا ہے، مگر بیمار ہے، 2-3 دن سے اس کو بخار ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، امام صاحب نے کہا بھائی اس کے پاس چلتے ہیں، پہلے اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب نکل کے چلے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں جانب سڑک کے طلباء کاغذ اور پینسلیں ہاتھ میں لی ہوئی، کاغذ قلم، اور امام صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی جب وہاں پہنچے تو طالب علم کی حالت یہ ہے کہ طالب علم بخار سے جل رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لے گئے اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، حال احوال پوچھا، حال احوال پوچھ کر تشریف لائے، حدیث بیان کرنا شروع کی۔ طلباء نے کہا حضرت، علماء محدثین بیٹھے ہیں، کہا حضرت یہ کون تھا، یہ شخص کون ہے کہ جیل میں سے آتے ہی آپ سیدھے اس کے گھر گئے، یہ کون ہے؟ نظر بندی سے نکلتی آپ اس کے گھر چلے گئے، لوگ اتنے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں احادیث پڑھنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ میرا وہ طالب علم ہے، میری درسگاہ کا وہ طالب علم ہے
جس نے مجھ سے درسگاہ میں سبق نہیں پڑھا بلکہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ہر روز ایک حدیث سنی۔ زبان سے کہنا آسان ہے جناب، لوگوں نے اتنی مشقت کی ہے اور اتنی مشقت سے علم دین حاصل ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے بھی عرض کروں گا، اور یہاں یقیناً بچیوں کے والد، بچیوں کی والدائیں، مائیں بھی تشریف فرما ہوں گی، بہنیں بھی تشریف فرما ہوں گی، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس موقع پر آپ بچوں کو محنت کریں، بچوں کو محنت کے راستے پر ڈالیں۔ اور جیسے حضرت مصطفیٰ فرما رہے ہیں، بچی کو مدرسہ ایک ماحول دیتا ہے، اگر آپ اس ماحول میں ہماری معاونت نہیں کریں گے تو ہمارے اس ماحول دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کو پورا ماحول دینا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کا ایک بچہ ڈاکٹر بن کر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں کلینک بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلائیں اس کے ساتھ تعاون کریں گے یا نہیں؟ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، جس کو جو چیز ضرورت ہوگی ہم اس کو دیں گے، مگر جب ایک طالب علم علم دین حاصل کر کے فارغ ہوتا ہے تو ہمارے اس کی طرف توجہ نہیں۔ تو لہٰذا والدین سے بھی میں عرض کروں گا کہ طلباء کے ساتھ، طالبات کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ دوسری بات میں نے عرض کرنی ہے مدرسے کے حوالے سے، یہ بات بھی میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں۔ مدارس کے بارے میں آج کل شکوک و شبہات، مدارس کے متعلق باتیں یہ چلتی رہتی۔ تو کہتا کیا کرنا ہے بچے کو پڑھا کے، معاشرے میں اس مدرسے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے بچے یا بچیوں کو آپ سکول میں پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ جی آہستہ بول رہے ہیں آپ کے کسی کے بچے سکول نہیں جاتے؟ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، پڑھتے ہیں۔ ادھر سکول نہیں ہے؟ آپ ایسا بول رہے ہیں جس سے مجھے تھوڑا ویسے سکول میں آپ بچے بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ جب ہم اپنے بچے کو سکول کی تعلیم دلواتے ہیں یا اپنی بچی کو ہم سکول کی تعلیم دلواتے ہیں تو ہمارا ایک خیال ہوتا ہے، وہ کیا کہ بچے کا مستقبل سنور جائے، یہی خیال ہے جی؟ یار آپ بول رہے ہیں میں جان چھوڑوں گا تو کوئی کھانے شانے کا سسٹم ہوگا، اس سے پہلے تو ممکن نہیں، اور آپ تھوڑا بولیں گے تو کوئی جان چھوڑنے کی کوئی ترتیب بنے گی، ورنہ تو مشکل۔ تو میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ بچے کو سکول بھیج رہے ہیں اس لیے کہ بچے کا مستقبل بن جائے، ایسے ہی نا، بچی کا مستقبل سنور جائے اس لیے ہم سکول پڑھا رہے ہیں۔ کون سا مستقبل؟ جو مستقبل جس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں وہ بچے کے فارغ ہونے سے لے کر اس کی وفات تک کا زمانہ ہے۔ وہ 10 دن ہے، 100 دن ہے، وہ سال ہے، وہ 10 سال ہے، وہ 20 سال ہے، اس کے بارے میں مستقبل کتنا ہے کسی کو پتہ ہے جی؟ لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ مستقبل کوئی زیادہ لمبا نہیں ہے، ایسی ہے نا، 20 30 40 50 60 بس اتنا ہی ہے نا، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ تو آپ بچے کو مدرسے میں، سکول میں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، اپنے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ بچے کا مستقبل سنور جائے، اور مستقبل کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنا لمبا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ مستقبل بہت مختصر ہو، بچہ پڑھ کے فارغ ہو اور کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے اور بچے کا مستقبل آگے چل ہی نہ سکے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ سب کی حفاظت، کیونکہ موت تو آنی ہے، اس سے تو کسی کو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اچھا، مستقبل ہمارا، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یقین صرف اسی دنیا کی زندگی پر ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟
وہ بھی کوئی قبر حشر آخرت ہے ہمارے نزدیک؟ جی وہ جو قبر میں جانا ہے سب نے، عالم برزخ میں پہنچنا ہے، وہ ماضی میں گزر چکا یا ابھی آنا ہے؟ وہ بھی تو مستقبل ہے نا، یا نہیں؟ تو مجھے اس مستقبل کی فکر ہے جس کے ایک لمحے کا بھی یقین نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں، اور وہ مستقبل باقی ہے جو 100% یقینی ہے اور لمبی زندگی ہے۔ تو جس سکول اور کالج میں آپ کے اس مستقبل کو دیکھا جاتا ہے جو دنیا کا مستقبل ہے، اس کو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سکول کو، اس کالج کو باقی رہنا چاہیے کہ اس سے میرے بچے کا مستقبل وابستہ ہے۔ تو جس سکول، کالج، جس مدرسے سے میرے بچے کا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا مستقبل بھی وابستہ ہے، پھر اس مدرسے کو بھی باقی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ مدرسے کے ساتھ تو میرے بچے کا اگلے جہان کا مستقبل بھی وابستہ ہے، صرف اس جہان کا مستقبل تو وابستہ نہیں ہے۔ لیکن جس بچے کے ساتھ میرے اگلے جہان کا مستقبل بھی وابستہ ہے، اس کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں کہ مدرسہ کیا کر رہا ہے، جو میرے بچے کے اگلے جہان کی بھی بات کر رہا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑا اور آگے چلیں۔ آپ کا بچہ LLB کر لیتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، انجینئر کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، MBBS کر لیتا ہے، اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اس سے باپ کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ جی انجینئر کا باپ انجینئر بن جاتا ہے؟ جی بول نہیں رہے یار، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ ڈاکٹر کا باپ بھی ڈاکٹر بن جائے گا؟ ڈاکٹر کا باپ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ بیٹے کے پڑھنے سے باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ذرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ممکن ہے بیٹا مالدار ہو جائے تو کوئی مالی طور پر دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مگر بیٹے کے پڑھنے سے باپ کو کوئی عہدہ مل جائے گا؟ اگر بیٹا کسی کا جج بن جائے تو باپ بھی کوئی منسٹر بن جائے گا بیٹے کی وجہ سے؟ نہیں، بیٹے کی وجہ سے باپ کو کوئی احساس نہیں ملے گا۔ باپ نے دنیا میں جو بھی حاصل کرنا ہے اپنی محنت سے حاصل کرنا ہے، مگر یہاں مسئلہ عجیب ہے کہ قرآن بیٹا پڑھے گا اور قیامت کے دن تاج باپ کے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ صرف نہیں سمجھ رہے آپ میری بات، صرف بیٹے کو فائدہ نہیں ہو رہا، باپ کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تاج والدین کو پہنایا جا رہا ہے، حفظ بچے نے کیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ باپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ڈاکٹر بننے کی وجہ سے باپ کو معافی مل جائے گی، انجینئر بننے کی وجہ سے باپ کو معافی مل جائے گی، مگر قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ پڑھے گا تو بچہ، مگر خطائیں باپ کی بھی معاف ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ اگر باپ پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو جہنم سے بھی خلاصی مل جائے گی، صرف بچے کو نہیں مل جائے گی بلکہ خاندان کے اور بھی 7 افراد کو مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت کا مدار صرف دنیا نہیں ہے، میدان صرف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ سوال کر رہے ہیں کہ مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ بات میں مدرسے سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات میں اپنی بچیوں سے، اپنی معلمات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اس قوم کی کل ہیں، آپ آنے والی نسل کی کل ہیں۔ آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کل آنے والی نسل کی پرورش کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہذا آپ نے
کل کے لیے آج کچھ سامان باندھنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، آپ کی زندگی دین سے بھر جاتی ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، آپ کا کردار اچھا ہوتا ہے، آپ کے بولنے کا طرز اچھا ہے، تو ایک ایک چیز آپ کی اولاد میں منتقل ہو رہی ہے۔ آج ہم رشتہ کرتے وقت جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں اولاد کی تربیت بھی ہوتی ہے، ہم میں سے تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ کیا جائے جو اولاد کی تربیت صحیح کر سکے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ دے دیجئے، اولاد نافرمان ہے۔ تو میں اپنی بیٹیوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ کل جو معاشرہ تیار ہونے والا ہے، آپ اس کی اکائی ہیں۔ جو نسل کل جوان ہونے والی ہے، آپ کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہے، لہذا آپ اتنے مضبوط اعصاب کے ساتھ زندگی کے میدان میں اتریں اور یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے ایک معاشرے کو سدھارنا ہے، لہذا اس کو سمجھ کر جب آپ فارغ ہو کر میدان میں آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز ایک کامل ترین معاشرہ سے وجود میں آئے گا۔ اور میں اس موقع پر کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ہماری عورتوں کو مصیبت ہے کہ ہم مسلمان خواتین کے اسلام میں جو کارنامے ہیں یا ان کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ابھی مفتی صاحب پردے کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایک بات یاد آ رہی، ہمارے ہاں اول تو یہ بات قصہ پارینہ ہو گئی، اس بات کا اب رواج نہیں رہا۔ پردہ شردہ آہستہ آہستہ مشرقی لوگوں نے بھی مغرب کا طرز اختیار کر لیا، ہم مغرب کی طرف چلے گئے، اگرچہ وہ باتیں پرانی ہو گئی اب، لیکن میں ایک تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، پھر اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج کی عورت اس پردے کو چھوڑنے کے لیے، اس اسلامی زندگی کو چھوڑنے کے لیے کتنے ہیلے بہانے اختیار کرتی ہے۔ کبھی شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس معاشرے میں پردہ کیسے ممکن ہے، کبھی شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ اتنی بڑی فیملی ہے، یعنی اس کا کھانا پکانا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس صورت پہ پردہ کیسے رہ سکتا ہے، لہذا یہ پابندی مشکل ہے۔ کبھی شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب تو چلو میں پردہ کر لوں گی، مگر جب میں سسرال چلی جاؤں گی پھر جب پردہ باقی نہیں رہنا، میرے سسرال میں پردے کا ماحول نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، لہذا کیا فائدہ پردہ کرنے کا۔ تو اگر ہم سب لوگ دین کے تمام احکامات کے بارے میں یہی سوچتے رہیں گے کہ فلاں مسئلے کا اب ماحول نہیں ہے، فلاں مسئلے کا ماحول نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے کسی مسئلے کا ماحول واقعی بھی ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ سب سے پہلے ہماری مائیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور ان میں ایک بہت بڑا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 6 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو صحابہ کرام سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کرنے والے ہیں۔ ان میں 5واں نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ
بھی پردہ باقی رہ سکتا ہے۔ بہت توجہ سے بات سمجھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بہت بڑی حکیم بھی تھی، بہت بڑی ڈاکٹر تھی۔ آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں دور دراز سے آپ کے پاس آتی اور اپنی بیماریوں کا ذکر کرتی اور آپ ان کو بوٹیوں کا بتلاتی اور وہ بوٹیاں استعمال کرنے سے ان کو شفا ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی زبان میں آپ بہت بڑی ڈاکٹر بھی تھی، لیکن آپ کے پردے میں کوئی فرق نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ شعبہ طب کے ساتھ بھی پردہ، بولو نا ذرا، رہ سکتا ہے، پردہ چل سکتا ہے۔ کہ جی میں اسکول ٹیچر ہوں، میرے لیے مشکل ہے، تو آیا حضرت عائشہ بھی اسکول ٹیچر ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے کی بہت بڑی معلمہ ہیں۔ عورتیں تو عورتیں، بعض اوقات صحابہ کرام بھی بعض مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتلاتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے پردے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا سکول ٹیچر، پروفیسر، سکول کی مالکہ، وہ بھی پردہ کرنا چاہے تو پردہ کر سکتی ہے۔ تعلیم بھی پردے کے راستے میں رکاوٹ، بولو ذرا، نہیں آتا۔ تعلیم بھی پردے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی شعبے تو چلیں، ان سب کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن سیاست ایک ایسا شعبہ ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ کیسے پردے کے ساتھ چل سکتی ہے؟ اس میں تو سینکڑوں لوگوں کا دن میں آنا جانا، ان کے کام کرنا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے دور میں حضور علیہ السلام کی وفات سے لے کر اپنی وفات تک سیاست کے زمانے میں سیاست کا کام بھی کرتی رہی، بلکہ باقاعدہ آپ ایک دھڑے کا حصہ رہی۔ جو بھی سیاست کے میدان میں آپ کی رائے ہوئی، آپ نے پوری جرأت کے ساتھ وہ رائے دی، بلکہ اس رائے پر عمل کرتے ہوئے آپ میدان میں نکلی، حتیٰ کہ آپ میدان کارزار میں بھی نکلی، میدان جہاد میں بھی نکلی، لیکن آپ کا پردہ متاثر نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے صرف بہانے ہیں پردہ چھوڑنے کے، ورنہ جس طرح باقی شریعت کے مسائل میں ہم صرف بہانے بنایا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اب ہمیں فلاں مسئلے میں فلاں کام کرنے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اسی طرح پردے کے بارے میں جتنی باتیں آج کی جاتی ہیں یہ بھی محض خیالات ہیں، ان میں سے کوئی چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس ہم آپ کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ جو آپ نے پڑھی ہے، مدرسے والوں کی تو یہ خواہش ہے، نہ صرف پردہ اگر ہمارے بس میں ہو، خدا کی قسم ہم آپ کو لوہے کے برقعے سلا کر دیں تاکہ آپ کو گرم ہوا نہ لگ سکے۔ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں، اس کاوش اور محنت کا مقصد آپ کی عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ کسی بھی انسان کی عزت و آبرو کا جو تحفظ ہے وہ اسلامی تعلیمات میں ہے، لہذا مدرسہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ تربیت حاصل کریں، اور تربیت حاصل کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، آپ کے صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آئندہ جو کل آنے والی ہے اس میں جو معاشرہ پرورش پانے والا ہے، اس معاشرے کی پہلی درسگاہ آپ ہیں۔ لہذا آپ اپنے آپ کو اس اعتبار سے تعبیر کریں کہ میں نے کل درسگاہ بننا ہے، میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ والدین کو اولاد کی کس طرح فکر ہوتی ہے۔ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ تعالی، نام سنا ہے؟ احمد شاہ ابدالی کا نام سنا ہوگا یقیناً، افغانستان کے فرمان روا تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک زمانے میں ان کو خط لکھا تھا کہ مرہٹے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ تعالی اپنے
محل میں تشریف فرما تھے، اپنے وزراء کو بلایا اور بلا کر مشورہ کیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی، ابھی شاہ صاحب کا خط نہیں آیا تھا، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے، اطلاع غلط تھی کہ ہندوستان پر مرہٹوں نے قبضہ کر لیا ہے اور مرہٹے ہندوستان کے بعد اب افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مشیر ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو مشیروں میں کوئی بزدل لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے رقم میں، جنہوں نے کوئی کام ساری زندگی میں نہ کرنا ہوتا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک مشیر بولے، حضرت اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرہٹے اگر یہاں آ گئے تو مرہٹوں کا طریقہ کار ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شاہی خاندان کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے اتنے قلعے بنائے جائیں اور ان قلعوں میں شاہی خاندان کو ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد اگلا کام شروع کیا جائے، دفاعی جنگ لڑی جائے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا، رائے خیم ہوگی، فیصلہ ہو گیا کہ قلعے بناتے ہیں افغانستان میں تاکہ شاہی خاندان بچ سکے۔ جو ہی یہ فیصلہ ہو گیا تو جہاں دربار لگتا تھا احمد شاہ ابدالی کا، اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی کی والدہ کا کمرہ تھا، اندر سے دروازہ کھٹکا۔ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، بس جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو والدہ صاحبہ جو تھی وہ انتہائی غصے میں تھی، انتہائی غصے میں، رنگ سرخ ہویا ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو گریبان سے پکڑا اور گریبان سے پکڑ کر کہا، احمد شاہ، میں نے تو تمہیں بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا، کبھی ناپاک جسم کے ساتھ تمہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ احمد شاہ، کاش کہ تم میرے گھر پیدا نہ ہوتا، کاش میں نے تیرے جیسے بے ضمیر بچے کو جنم نہ دیا ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے رب نے مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے، تیرے جیسا بزدل بیٹا میرے گھر میں۔ اب بس ماں کہے جا رہی ہے اور احمد شاہ ابدالی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ماں نے گریبان سے پکڑا اور کہا، احمد شاہ، مرہٹے ابھی ہندوستان میں اور تم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے قلعوں میں پناہ گزین ہو رہے ہو، تم قلعوں میں بیٹھو۔ احمد شاہ ابدالی کی ماں میدان کارزار میں نکل کر جہاد کرے گی اور اپنے بیٹوں کا تحفظ کرے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کی چیخیں نکل گئی، ماں کے پاؤں پکڑے، کتنی دیر ماں کے پاؤں میں بیٹھ کر روتے رہے اور باہر آتے ہی اعلان کیا کہ ہم ہندوستان پر حملہ کریں گے۔ اور پھر احمد شاہ ابدالی ہندوستان تشریف لائے اور مرہٹوں سے اقتدار چھینا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر احمد شاہ ابدالی اتنا بڑا انسان ہے تو پیچھے احمد شاہ کی ماں کتنی بڑی ہے۔ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، کاش ہم اپنی مسلمان ماؤں کی تاریخ پڑھیں، مسلمان بہنوں کی تاریخ پڑھیں، ان ماؤں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے دین کو بچایا ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا ومولانا انصرنا على القوم الكافرين
أنت ولينا ومولانا فانصرنا على القوم اليهوديين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا احسن الخالقین۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، دین کی جو بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یہ پاکیزہ مجلس ہے، علماء نے لکھا ہے یا اللہ کریم حدیث کی مجلس تو ایسی ہے جیسے نبوت کی مجلس ہے، یا اللہ قیامت کا قرب ہے۔ یا ارحم الراحمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا اور سنا گیا ہے، یا اللہ کریم اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس مبارک کی برکت سے ہم سب کے خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ اس مجلس مبارک کی برکت سے یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا تعلق اور پیار نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کو اولاد سے نوازا ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح کر دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں جو گناہ یاد ہے اور جو گناہ ہم بھول چکے ہیں سب کے سب معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو گناہ بھول کر کیے ہیں یا جان بوجھ کر کیے ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین آج تک جتنے گناہ کیے ہیں معاف فرما دے۔ آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ آئندہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کریم آج کی رات آپ جن بندوں کو معاف کریں گے ان میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے، ان میں ہمارے والدین کا نام بھی شامل فرما لے، ان میں ہمارے اساتذہ کے نام بھی شامل فرما لے، ہمارے بہن بھائیوں کے نام بھی شامل فرما لے، ہمارے بیوی بچوں کے نام بھی شامل فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم آپ کے علم میں ہے آج مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمان۔ یا اللہ کریم آج ساری دنیا کی نظریں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نظریں آج یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لگی ہیں۔ یا اللہ آج وہ کسی صلاح الدین ایوبی کو، کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے، مگر یا اللہ ہم میں نہ تو صلاح الدین ہے، نہ محمد بن قاسم ہے، نہ طارق بن زیاد ہے۔ اللہ کریم ہم بزدل لوگ ہیں، ہمارے حکمران بزدل ہیں۔ یا اللہ کریم اس بزدلی کے وقت میں تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا اللہ فلسطینیوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کشمیر والوں کا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے بے سہاروں کے سہارا، جن کا کوئی نہ ہو ان کے آپ ہوا کرتے ہیں، جہاں سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں آپ مدد کیا کرتے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلپائن، برما اور تھائی لینڈ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کوئی خطہ ہے جہاں تیرا مسلمان بندہ نہ پٹ رہا ہو؟ یا اللہ ہم گناہ گار ضرور ہیں، ہمیں اپنے دشمنوں سے نہ پٹوا، ہماری مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، دین سیکھنے سکھانے والوں کو یہاں جمع فرما۔ یا اللہ کریم آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما۔ یا اللہ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اس مدرسے میں
آج تک جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جنہوں نے دعا کی ہے، جنہوں نے محبت سے دیکھا ہے، یا اللہ یہ ہم سے متوقع ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنی شایان شان جزا نصیب فرما، سب کو اپنی شایان شان جزا نصیب فرما۔ معاونین جو زندہ ہیں یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں یا ارحم الراحمین ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کے مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما، دشمنوں کے ہر شریر کے شر سے ہر فتین کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ہمارے مولانا مسعود الرحمان صاحب، مولانا مسعود احمد صاحب اور ان کے رفقاء، یا اللہ کریم ان سب کو اپنی شان شان جزا نصیب فرما۔ حضرت کے بزرگوں کو یا اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے قبور کو منور فرما۔ آج ہمارے ایک دوست رانا افتخار صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ پر رحمت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ آمین۔